بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔ حضرت سیدنا امام کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات اور اس کے بعد جب بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ مگر یاد رہے کہ ستر کھولنے سے پہلے ہم بستری کی دعا پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ ناظرین، عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ جمع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جمع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا ستر شرمگاہ دیکھنا، چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ ہم بستری سے احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا تو دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے، تب بھی ستر شرمگاہیں لازمی دھو لیں کچھ وقفے دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ جمع مباشرت ہم بستری کے کچھ دیر بعد، مثلاً کم از کم آدھا گھنٹے بعد غسل کر لیں، اس میں صحت مند تندرستی بھی ہے، اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی۔ جمع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیوی جب نیچے لیٹ جائے تو اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے کندھوں پر رکھ لیا جائے، یعنی اس کے سرین کے درمیان بیٹھ کر حرکت کریں۔ تو اس کو حدیث نے بیان کیا، پہلا طریقہ یہ تھا کہ اوپر لیٹ جانا ہے، اب دوسرا طریقہ ہے، حدیث میں وہ بھی یہی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ دونوں ٹانگوں کو اٹھا لیا جائے۔ نمبر 1، بیوی سے ہم بستری افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو۔ نمبر 2، ہم بستری سے پہلے شوہر بیوی کو ہم بستری کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر راضی کرے۔ نمبر 3، ہم بستری سے پہلے یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ نمبر 4، ہم بستری ایسی جگہ کی جائے جہاں آواز وغیرہ سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ نمبر 5، دن اور رات کے کسی بھی حصے میں ہم بستری کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، ہم بستری کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار کرنا اور شرمگاہ کو چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے۔ نمبر 7، شرمگاہ میں ہم بستری کے لیے جو کیفیت اختیار کی جائے، تمام کیفیات جائز ہیں اور حرکت کی جائے۔ یہ طریقہ ایسا ہے کہ جن عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا تو بہت جلدی اس طریقے سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ 2 طریقے ہیں جس کو قرآن حدیث میں پسند کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔